تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے. ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے ہم ایک کوش گائیں گے، یہ ہبرو میں ہے، اگر کسی کو نہ آئے تو وہ میرے پیچھے سن کر گائے. کادوش 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 ادونائی الوہیم زیباؤ ادونائی الوہیم زیباؤ آشے ہایا وے ہووے وے یہوہ آشے ہایا وے ہووے وے یہوہ کادوش 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 شمع عزرائیل یہوہ الوہینو یہوہ اخاد باروخ ہاشم قبود ملاختو لیولام واحد سنہ عزرائیل یہوہ ہمارا خدا یہوہ ایک ہے، مبارک ہے اس کا نام اور اس کی جلالی سلطنت عبدالوبا تک ہے. ادونائی یہوشوا کے نام سے آمین. آپ سب بیٹھیں جی. اچھا جی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جی یہوہ خدا کی عیدیں. سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں سلامتی سے پہنچایا ہے. اس کے بعد میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور پاسٹر سیم صاحب، پاسٹر پرویز صاحب، اور خاص طور پر پاسٹر بوبی لیو صاحب جو کہ انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں یہوشوا منسٹری کے. تو خداوند کا یہ کام لاہور میں کر رہے ہیں، بلکہ لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی خداوند کی خدمت کے لیے جاتے ہیں. میں یہوہ پاک خدا کے حضور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کو اسی طرح اپنے کام کے لیے کثرت سے استعمال کرے اور ان کی مالی اور روحانی ضروریات کو اپنے آسمانی خزانوں سے پورا کرے. باروخ ہاشم. تو بڑھتے ہیں وقت کو ضائع کیے بنا اپنے موضوع کی طرف. تو آج کا موضوع ہے خداوند کی یعنی یہوہ پاک خدا کی عیدیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو وسیع کر کے میری باتوں کو سننا ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہوہ پاک خدا کی عیدیں آتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں قومی سیٹ اپ آتا ہے جو سالوں سے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی سنی نہیں ہوتی تو وہ ہمارے لیے بڑی عجیب ہوتی ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے ہماری قوم ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز آئی ہے. تو یہ یاد رہے کہ جو باتیں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یا کرنے والا ہوں، اور جو آپ یہاں پر ہمارا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ میں نے ابھی تک جو کچھ کر لیا ہے، یہ سب کچھ نیا نہیں ہے. یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، صرف ہم سے پوشیدہ تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کسی سے بات کر لو وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وہ بڑا اکڑ کے کہتا ہے میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے ان باتوں کا. وہ اپنے آپ کو اسکالر ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے. لوگ اپنی رٹی رٹائی تنظیموں کے ساتھ، ایک رٹی رٹائی مسیحت کے ساتھ چل رہے ہیں. سسٹم وائز مسیحت ہے. ایک کیسی مسیحت ہے؟ ایک ہے بائبل کی مسیحت، ایک ہے سسٹم کی مسیحت. تو میں آپ لوگوں کے سامنے جو مسیحت پیش کرنے آیا ہوں وہ بائبل کی ہے.
وہ کون سی ہے؟ بائبل کی. لیکن جو سسٹم کی مسیحیت ہے جو اس وقت پادری حضرات نے یا چرچز نے بنائی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ آج ساری باتیں آپ کو ان کے انگینسٹ نظر آئیں گی، ان کے نہ چرچز میں آپ کو سننے کو ملیں گی اور نہ ہی وہ ان باتوں کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر میری کوئی بات بائبل سے باہر ہو تو میں ادھر لاہور میں ہوں 10 دن تک، مجھے حکم کیجئے گا، میں حاضر. تو اس قوم کو وقت کے خیال سے استاد ہونا چاہیے تھا، وقت کے خیال سے بہت ہی بہترین ٹیچر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں وہ بتی کے پیچھے لگا دیا. ٹھیک ہے نا جی، ہماری پکچریں بنائی جاتی ہیں، ہماری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ہمارا کاروبار کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں. پادری صاحب برکت پاتے ہیں، عوام ادھر ہی ہے، عوام ادھر ہی ہے. تو سچ سننا جو ہے آپ نے بڑی ہمت سے سننا ہے، اور آپ نے مجھے وقت بھی دینا ہے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. باروق ہاشم، چلیں جی شروع کرتے ہیں. حوالہ پڑھنے سے پہلے یشرون سے درخواست ہے کہ وہ تورا پڑھنے کی دعا کر دے. آمین. باروق ہاشم. لفظ عید کا معنی، عید کے لیے عبرانی لفظ موعد ہے اور صیغہ جمع میں لفظ موعدیم ہے، جس کا مطلب مقررہ وقت یا یہوہ خدا سے ملاقات کا مقررہ وقت. بائبل مقدس میں عیدوں کا ذکر سب سے پہلے پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 14 تا 16 اور 17 میں ہوا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 14 اور 16 اور 17 پڑھ دیں، بلکہ 2 آیتیں پڑھ دیں، ذرا پڑھ دیں اس کو. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہو، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکومت کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. آمین. آیت نمبر 14 میں جہاں لفظ زمانوں ترجمہ کیا گیا ہے، یہاں عبرانی لفظ موعدین ہے. یہاں عبرانی لفظ کون سا ہے؟ موعدین، جس کا ترجمہ عیدوں یا موسموں کیا جانا چاہیے تھا. اس کا ترجمہ زمانوں نہیں ہے. آیت نمبر 14 کا درست ترجمہ کچھ یوں ہے، یہاں لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور عیدوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. سورج چاند ستارے کب بنائے گئے؟ تخلیق کے کون سے دن میں بنائے گئے؟ چوتھے دن. کون سے دن؟ سو یہوہ پاک خدا کی عیدیں جو ہیں بائبل کے مطابق تخلیق کا حصہ ہیں. کس کا حصہ ہے؟ تخلیق کا. آپ میرے ساتھ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، سارے آسمان کی طرف دیکھیں. منسوخ ہوا ہے؟ ختم ہوا ہے؟ آپ سب کا رپلائی مجھے چاہیے. ختم ہوا ہے یا نہیں؟ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں کیا یہ ختم ہوئی ہے، منسوخ ہوئی ہے؟ سمندر، درخت، چند، پرند، جتنے بھی جاندار ہیں، آپ اور میں، ہماری نسلیں، پودے، کیڑے مکوڑے، برف، پہاڑیاں، یہ سب کچھ تخلیق کا حصہ ہے. ایسا ہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ منسوخ یا ختم ہوا ہے؟ نہیں نہ ہوا. تو عیدیں جو ہیں یہ 6 دن میں جو تخلیق ہوئی ہے، بائبل کہتی ہے یہ اس کا کیا ہے؟ حصہ ہے. تو اکثر ہمیں یہ پاٹ پڑھایا جاتا ہے، پادری صاحبان یا چرچز کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی اب عیدیں منسوخ ہو گئی ہیں تو اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق یسوع آ گیا ہے، لہٰذا اب عیدیں ہمیں منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ بائبل کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے. دیکھ لیں کہ ہمیں صرف اور صرف
کس سے ہٹایا جاتا ہے؟ یہوہ پاک خدا کی عیدوں سے ہٹایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جی، روٹی کے ساتھ تعلق ہے جو زمین سے اگتی ہے، اور خدا کی پانی کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تخلیق شدہ ہر چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن یہوہ پاک خدا کی جو عیدیں ہیں، جو تخلیق کا حصہ ہیں، اس سے ہمارا تعلق کیا ہو چکا ہے؟ اور ہم نے خود ہی کر لیا، خدا نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو موضوع میں آپ کو پڑھا رہا ہوں 2008 سے میں عیدوں کو سٹڈی کر رہا ہوں، اور ہر اس سوال کا جواب میرے پاس ہے جو اس وقت پاکستان کے پادری حضرات عیدوں کے متعلق کرتے ہیں، اور میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عید یہوہ خدا کی تخلیق کا حصہ ہے، یعنی سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق کا مقصد عیدوں اور سبتوں کے دن ہے، اور سالوں اور دنوں کے امتیاز، یہ سورج، چاند اور ستاروں کا جو ہے بنانے کا ریزن تھا۔ اور اگر آپ نے عیدیں نہیں منانی، آپ نے سبت نہیں منانا، تو آپ نے سورج اور چاند اور ستاروں کے بنانے کا جو مقصد ہے، خدا کی جو تخلیق ہے یہ والی، بیسیکلی صاف کلیئر طور پر اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر ابھی میں یہ کہوں کہ جی سورج، چاند، ستارے خدا نے نہیں بنائے، تو آپ سب کیا کہیں گے کہ پاسٹر صاحب کی ہو گیا تھا بوٹی پیتی ہے، یہ تو سب خدا نے بنائے نے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی کس مقصد کے لیے بنائے؟ منہ سے کہنا انکار نہیں ہوتا۔ جو تخلیق جس کام کے لیے کی گئی ہے، اگر اس کا استعمال ویسے نہ کیا جائے تو تخلیق کا ڈائریکٹلی کیا ہے؟ انکار ہے۔ کائنات کے خالق کا انکار ہے کہ تو خالق ٹھیک نہیں ہے، تو نے یہ چیز جو بنائی ہے یہ ٹھیک مقصد کے لیے نہیں بنائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی سیدھی اور صاف بات ہے۔ سو لہذا سورج، چاند، ستاروں کو خدا نے دنوں، برسوں اور عیدوں اور سبتوں کے امتیاز کے لیے بنایا ہے۔